السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ باپا وبرکاتہ۔ جان، آپ کو جشن آزادی بہت بہت مبارک ہو۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، کون ہمارے رہنما؟ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت یہ معلوم کرنا تھا، آپ مطلب یہ فرماتے ہیں کہ ایک چینل پر کچھ دنوں سے ہمارے یہ نعرے بازی وغیرہ کچھ چل رہی ہے، پاکستان کا مطلب کیا، اس طریقے سے۔ تو ہمارا تو یہ غیر سیاسی چینل ہے اسلام کے نام پر، مطلب یہ ہم نے اسلامی چینل کھولا ہوا ہے اور ہم لوگ غیر سیاسی ہونے کا بھی نعرہ لگاتے ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ یہ پاکستان زندہ باد وغیرہ کے نعرے وغیرہ۔ تو کیا اسلام کا اور وطن کا بھی کوئی آپس میں لنک ہے؟ کچھ ذرا اس کی وضاحت فرما دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اس طرح کا سوال آنے کی توقع تھی۔ یہ واہ۔ یہ شروع سے جو ہم کر رہے ہیں نا، یہ آئے گا ذہن میں کہ ان کو کچھ لگتا ہے کہ ذہن میں بن رہا ہے ان کا کچھ۔ سیاست میں آنے کا تو نہیں پوچھا انہوں نے مجھے۔ مگر آپ غیر سیاسی ہیں تو یہ کیا؟ واہ، تو غیر سیاسی کو تو گھر بنائے گی نہیں اپنے رہنے کے لیے؟ یوں گھر کیوں؟ میں نے گھر بنایا، میرا گھر ہے، مطلب میں گھر میں رہتا ہوں، میں کھانا کھاتا ہوں، پانی پیتا ہوں۔ تو جو مذہبی آدمی ہو کچھ نہ کرے، کسی ملک کو اپنا وطن نہ بنائے، تو میں وطن کیا، میں تو وہ پاکستانی ہوں کہ میرے ایسے سارے پاکستانی ہوں گے بھی نہیں۔ ہاں، یہ بڑے بڑے جو سیاستدان ہیں، عمر رسیدہ، میں ان سے زیادہ انہیں سولڈ پاکستانی ہوں، کیونکہ میں تو پیدا ہی پاکستان میں ہوں۔ میں الحمدللہ باب المدینہ کراچی میں پیدا ہوا، اور وہ بھی پاکستان بننے کے بعد۔ سیدی شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کی ولادت مبارکہ 26 رمضان المبارک 1369 سن ہجری مطابق 1950 سن عیسوی میں پاکستان کے مشہور شہر باب المدینہ کراچی میں ہوئی۔ جب پاکستان ماریز وجود میں آیا تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے والدین ماجدین ہجرت کر کے پاکستان تشریف لے آئے۔ ابتدا میں باب الاسلام سندھ کے مشہور شہر حیدرآباد میں قیام فرمایا۔ کچھ عرصے وہاں رہنے کے بعد باب المدینہ کراچی میں تشریف لائے اور یہیں سکونت پذیر ہوئے۔ الحمدللہ یوں میں مطلب اصلاً نسلاً پیور پاکستانی ہوں۔ تو اپنے جہاں جس ملک میں پیدا ہوئے، اور وہ ملک جبکہ ہے بھی اسلامی ملک، اسلام کی وہاں آزادی بھی ہے، نمازوں پر کوئی پابندی نہیں ہے، اذانوں پر کوئی پابندی نہیں ہے، ہماری نیکی کی دعوت پر پابندی نہیں ہے، تو ہم اس ملک کو زندہ باد نہیں کہیں گے تو کیا نعوذ باللہ مرد آباد کہیں گے؟ یہ ملک زندہ رہے گا تو ہماری تحریک بھی زندہ رہے گی، سیدھی بات ہے، سمجھے؟ تو تحریک اپنی جگہ پر ہے، پاکستان تو پہلے سے ہم کو ملا ہوا ہے، دعوت اسلامی تو بہت بعد میں اس کی تو سوچ پیدا ہوئی۔ سر پیدا تو پاکستان میں جب ہوئے اس وقت تو کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ تو یوں پاکستان زندہ باد بولنا، یا پاکستان کا پرچم لہرانا، یا پاکستان کے گن گانا، یہ کوئی مطلب نہیں کہ وہ غیر یعنی کوئی ایسی سیاست نہیں ہے جس پر جو مذموم ہو۔ مطلقاً سیاست مذموم نہیں ہے، ورنہ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی تو بہت کچھ کیا، کتنا اسٹیبلش کیا، حجاز مقدس کو، اہل عرب کو جمع کیا، پھر خالی عرب نہیں، عجمی بھی آ کر میرے آقا کی قدم بوسیاں کی اور مسلمان ہوئے۔ اچھا، پھر یہ کہ خلفاء راشدین کی ترکیب، یہ بھی سیاست، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مختلف شہروں کے نظام مختلف صحابہ کرام کے سپرد کیے، تو یہ سب سیاستیں نہیں ہے تو کیا ہے؟ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔
پھر ظلم اور بربریت رہ جائے گی اگر دین سے سیاست کو جدا کر لیا جائے تو. اسلام کے زرین اصول کے مطابق اگر ملک کا انتظام سنبھالا جائے، انتظام کیا جائے تو یہ سیاست. تو ایسی سیاست سے نہ پہلے کبھی میں مخالف تھا، نہ اس وقت ہوں، نہ آئندہ اس کی امید ہے. آپ میں سے تو شاید یاد بھی ہوگا کچھ لوگوں کو کہ میں نے کئی بار علل اعلان بڑے بڑے اجتماعات میں کہا ہے کہ جس دن خلافت راشدہ کا انداز آئے گا سب سے بڑا سیاستدان الیاس قادری ہوگا. کسی کو یاد ہے میرا جملہ؟ کسی نے سنا ہو؟ الحمدللہ کئی ایسے اسلام میں موجود ہیں، انہوں نے سنا ہے. اب موجودہ سیاست کا جو انداز ہے نا، یہ اب اس پر کیا مطلب میں اب اس کی وضاحتیں کروں. میں موجودہ سیاست کا جو انداز ہے اس کو مطلب اسلام کے دامن میں پناہ ملی نہیں ہے ابھی. وہ مطلب وہ اپنا اب جو بھی ہے اس پر تبصرہ کروں گا تو پھر وہ مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں. تو یہ کوئی بھی نہیں کہتا اس کو کہ یہ اسلامی انداز ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں گورنمنٹ بھی ہماری یہ کہے کہ ہم مطلب ہے کہ ہمارا انداز 100% اسلامی. اگر یہ بولتے ہیں گورنمنٹ والے، جھوٹ بولتے ہیں، بھلے میری گردن اڑا دیں، پر جھوٹ کو تو جھوٹ بولوں گا نا میں. یہ بیچارے کہاں بولتے ہیں کیا یہ ہمارے ملک میں 100% کوئی اسلامی نظام ہے؟ تو کوئی بھی نہیں بولتا. تو جب آئے گا تب انشاءاللہ اپنے بھی ساتھ ہوں گے، لیکن اس کے لانے کے لیے میدان میں آنے کی ہمت نہیں ہے. دعوت اسلامی موجودہ جو انداز سیاست جو ہے نا اس میں حصہ لینے کا کوئی ذہن نہیں ہے. نہ میرا ذہن ہے نہ ہماری شورا کا ذہن ہے. ہم کو مطلب یہ ہٹیاں گھٹیاں صحیح باتیں آتی بھی نہیں ہیں. میرے کو تو یہ نہیں کہ اس میں اتنی سمجھ پڑتی بھی نہیں ہے سیاست میں. تو اب یہ کہ ہر ایک سیاست میں آئے یہ ضروری نہیں. تو اس لیے دعوت اسلامی ایک خالص مسجد برو تحریک اس کو سمجھنے کہ نیکی کی دعوت، اور یہ کہ گھر کی چوکیداری کرتی ہے. مطلب گھر کی چوکیداری کی یہ ایک تحریک ہے کہ بس وہ بچہ جو ہے نا اس کو روکو، یہ گناہوں میں جا کے کودے نہیں. جیسے آج وہ 14 اگست کے نام پر وہ گناہوں کی طرف کود رہے ہیں، تو ہم گھر کی چوکیداری میں تھوڑا ایکٹیو ہو گئے کہ بچوں کو روکو 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 روکو. ان کے سرپرستوں کو، پیرنٹس کو ہم بولتے ہیں نا مت جانے دو. تو یہ ہمارا ہی کام ہے. تو یوں ہم سے کسی کو خطرہ بھی نہیں ہے. ہماری مطلب کوئی مطلب یعنی جتنی بھی سیاسی پارٹیاں اس میں کوئی ایسی پارٹی ہم سے مطلب ہے، بعض تو دیکھو نا ہوتی ہیں جو مطلب یعنی کہ کوئی عقائد کا معاملہ ہوتا ہے تو وہ ناراض ہوتی ہیں، ورنہ بنیادی طور پر کوئی سیاسی پارٹی 100% ہم سے ناراض ہو. اب کسی فرد کو ہم سے کوئی تکلیف ہو تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن پارٹی بنیاد پر نہ ہماری گورنمنٹ ہمارے خلاف ہے. گورنمنٹ کوئی سی بھی کسی بھی پارٹی کی حکومت بنے، ہم مطلب ہے کہ ہماری الحمدللہ جہاں تک بنی رہتی ہے. اور ہم کو کسی نے کوئی ایسے نوٹس ایشو نہیں کیے، بلکہ ہماری گورنمنٹ نے تو ہم کو طرح طرح کے لیٹر دیے کہ یہ پیسفل، یہ پر امن تحریک ہے، دین کی تبلیغ کرتی ہے، اور یہ نان ٹیررسٹ تحریک ہے. یہ تو الحمدللہ ہمارے پاس گورنمنٹ کے ہمارے پاس یہ اسناد موجود ہے اللہ کی رحمت سے. تو ہم سے کسی کو خطرہ نہیں ہے. تو ہم سے خطرہ ہے شیطان کو خطرہ ہے. ہم شیطان کی تحریک کو شیطان کو مار تو نہیں سکتے ہم، تو کوئی بھی نہیں مار سکتا. تو رب مارے گا جب اس کا وقت آئے گا، موت اس کو بھی آئے گی، شیطان بھی مرے گا. تو ہم اس کو مطلب کوئی مار نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا. ہم اس کا جو بھی مشن ہے ہم اس کو اٹکتے رہتے ہیں شیطان کو. یہ مطلب نمازوں سے غافل کرتا ہے، ہم نمازوں کی یاد دلاتے ہیں. یہ گانے بازوں کا زور لگاتا ہے، ہم اس سے چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ کی رحمت ہے کتنوں کو چھڑانے میں کامیاب ہوئے، اور ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان دعوت اسلامی میں شامل ہوئے اللہ کی رحمت سے، اور ہوتے چلے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. تو بہرحال سیاست میں موجودہ سیاست کا جو بھی انداز ہے، برسوں سے شروع سے جو انداز ہے، تو اس سے مطلب یہ کہ کبھی آج تک میں نے نہ الیکشن لڑا، سب کو پتا میں نے کبھی الیکشن نہیں لڑا، نہ آئندہ کوئی میرا ذہن ہے. اب تو عمر بھی ایسی نہیں ہے کہ میں الیکشن لڑ کر اس کے یہ ٹینشن لے سکوں. اب تو مطلب جو الیکشن میں کھڑا وہ کہ جو مطلب موت پروف جیکٹ اور اس کے پاس اسباب ہو، بھائی اب تو مار ڈالتے ہیں یار.
تو آسرا نہیں کرتے, گولی مار دیتے ہیں. ویسی سیاست میں کہاں ہوں گا, جان خطرے میں پڑ جائے ویسے جان خطرے میں. تو ہم نہیں آتے بھائی سیاست میں. میں نے تو بہت پہلے وصیت نامہ لکھ دیا ہے, یہ اس کو بھی کوئی 8-10 سال ہو گئے ہوں گے, اپنی مرکزی مجلس شورا کو, کہ جب تم کو دعوت اسلامی توڑنی ہو نا تو اور کچھ مت کرنا, اعلان کر دینا کہ دعوت اسلامی سیاست میں آ گئی, تو خود ہی قوم تم کو گھر پہنچا دے گی. دو بابا اس میں مدنی پھول لکھے تھے آپ نے. ایک یہ ہے کہ سیاست کا اعلان کر دینا, دوسرا یہ بھی لکھا تھا یا کسی سیاسی جماعت کے ساتھ وہ گٹھ جوڑ کہتے ہیں نا, جی وہ کر لینا. تو بس پھر کچھ کرنے کی ضرورت نہیں آپ لوگوں کو. ہاں نہیں تو گٹھ جوڑ بھی بربادی کرے گا دعوت اسلامی کو. تو دعوت اسلامی چل بھی غیر سیاسی طور پر ہی سکتی ہے, سیاسی طور پر چل نہیں سکتی, یہ ختم ہو جائے گی. مدنی چینل سیاسی طور پہ نہیں چل سکتا, غیر سیاسی میں چل سکتا. جیسا کہ طرح طرح کے یعنی کہ ارباب اقتدار کے بھی اس میں تاثرات آتے ہیں, حزب اختلاف کے بھی آتے ہیں مدنی چینل پر تاثرات. اچھا, مدنی چینل پر سیاسی پارٹیوں بھی, مختلف سیاسی پارٹیوں کے ایم این اے, ایم پی اے وغیرہ وغیرہ کے تاثرات آتے ہی رہتے ہیں, یہ ہمارے ناظرین جانتے ہیں. تو اگر ہم کسی ایک پارٹی کے ہوتے تو دوسری پارٹی والا تو سوال ہی نہیں کہ ہم کو تاثرات دیتا, کہ بولا ہم اس کے ہاتھ کیسے مضبوط کریں گے, تو ہماری مخالفت کریں گے. تو ہم تو بھائی سچی بات ہے کہ میں نے تو زمانہ ہو گیا کوئی ووٹ بھی اپنا کاسٹ نہیں کیا, مطلب میں اس لائن میں ہوں ہی نہیں. میں تو سچی بات کروں, میں ایک ایسا سیاسی ہوں, آپ مانو گے مجھے پاکستان کے صدر کا نام پتہ نہیں ہے, اللہ کی قسم مجھے پاکستان کے صدر کا اس وقت نام پتہ نہیں ہے. نجی طور پر بھی ہمارے اس طرح کے موضوعات نہیں ہیں. مجھے پاکستان کے سکوں کی پہچان نہیں ہے. آپ بولو گے, آپ دور سے دیکھو گے نہیں سکہ کون سا ہے تو شاید میں پہچان نہیں سکوں گا کہ یہ کون سا ہے. روپیہ ہے, 5 روپیہ ہے, شاید نہ پہچان سکوں. نہیں یار, عمر جو بھی آپ کے سامنے یار گزر گئی. اللہ تعالیٰ آخرت بہتر کر دے, دنیا بھی بہتر ہی, اللہ کا کرم ہے, بھلائیاں مل رہی ہیں, عزت دی ہے اس نے, ایمان کی دولت سے نوازا ہے. بس یہ اس دولت میں کمزوری نہ آئے, اللہ اور رسول کی پہچان میں کمزوری نہ آئے, اسلام کے اصولوں کی پہچان میں کمزوری نہ آئے, شرعی مسائل فقہی مسائل کی پہچان میں کمزوری نہ آئے. آخری سانس تک اللہ کرے کہ میرا حافظہ سلامت رہے اور میں دین کی باتیں کرتے کرتے دنیا سے جاؤں, یہ نہ بھول جاؤں. سکے بھولنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بابا ایک بات ہے, اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو نظر بد سے بچائے. یہ بڑے اپنے خوبصورت اور منفرد انداز میں پاکستان کی کم از کم عوام کے ساتھ اس طرح کا انداز ہم اختیار کرتے ہیں. اپنے ملک کی محبت کی بات عرض کر رہا ہوں کہ ٹریفک کے قانون پر عمل کروانے کے لیے جتنا ہم زور دیتے ہیں, بجلی کے استعمال پر غور کرنے کے لیے جتنا ہم زور دیتے ہیں, پانی کا استعمال کم سے جو محتاط انداز سے کیا جائے, یہ میڈیکل کا معاملہ آ جائے, یہ اس طرح کے جو بھی مطلب آ جائیں, یہاں تک کہ جو مطلب کہ بہت سارے ایسے معاملات ہیں جس کی وجہ سے ملک قوم کا امیج دنیا بھر میں جو ڈیمیج ہونے کے خدشات ہوتے ہیں, الحمدللہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. بلکہ صرف یہ نہیں, جو دوسرے ملکوں کے اندر پاکستانی رہتے ہیں ان سے بھی اس طرح کے مدنی پھول دیے جاتے ہیں کہ تاکہ اپنے ملک کا بحیثیت ایک قوم اور پھر بحیثیت ایک مسلمان تم ساری دنیا کو سمجھاتے ہیں کہ ایک بحیثیت مسلمان ہمیں کیسا ہونا چاہیے دنیا کے ہم کسی بھی خطے میں رہیں. لیکن اگر کوئی پاکستانی عاشق رسول بھی کہیں ہے تو اس کو بھی سمجھایا جاتا ہے کہ آپ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے بھی اور پھر ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے بھی اپنے ملک یا بیرون ملک کے اندر بھی آپ اس طرح رہیے کہ جس سے اسلام کے قریب بھی لوگ آئیں اور ہمارے ملک سے محبت بھی لوگوں کے دلوں میں بڑھے. ہم نے کتنی کوششیں ماشاءاللہ, مدنی چینل جب سے لوگ ویسے تو دعوت اسلامی سے لاکھوں لاکھ وابستہ ہیں, شروع سے وابستہ ہیں. مدنی چینل تو ابھی دن ہی کتنے ہوئے گا اگر میں کہوں کہ آیا ہے, اور دعوت اسلامی کی وجہ سے مدنی چینل گھر گھر آیا ہے. اگر دعوت اسلامی نہ ہوتی تو اتنے عرصے کے اندر یہ چینل یوں گھر گھر پہنچ جائے اس کا بظاہر کوئی چانس نہیں تھا. اب ایک پان والے کو کون جا کر بولے گا کہ یار مدنی چینل دیکھا کرو, وہی بولے گا. مطلب جیسا عام چینل اگر ہوتا تو اس کے لیے اتنے سیلز مین بنانے پڑتے, اتنے اس کے وہ ممبر بنانے پڑتے, ان کو پھر مہینے کی تنخواہیں دینی پڑتی, تب جا کر وہ دنیا بھر میں کسی چینل کے لیے شہرت
پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دعوت اسلامی کا کام الحمدللہ دنیا بھر میں جہاں جہاں پہنچا ہوا ہے وہاں پہنچا ہوا ہے. پتہ چلا ہمارا مدنی چینل آ گیا تو انہوں نے مدنی چینل پر زور مارا. گھر گھر کتنی جگہ پر مدنی چینل شروع ہو گیا الحمدللہ. اور دیکھتے دیکھتے سے ایک تعداد کسی محبت کرتی ہے. مدنی چینل کے ذریعے بھی اسلام میں دیکھ رہے ہیں نا. اب جب مدنی چینل نہیں تھا بابا، مجھے یاد ہے جب وہ بابا کو یاد ہوگا رابطہ کمیٹی کا دور تھا، ان دنوں ہیلمیٹ پر بڑا زور آیا تھا یہاں ہمارے ملک کے اندر، اسپیشلی باب المدینہ میں. ہم نے بھی زور مارا تھا کہ نہیں دعوت اسلامی والا امامہ شریفی پہنیں گے، ہیلمیٹ نہیں پہنیں گے. اس وقت آپ نے اس وقت بھی ہمیں ذہن دیا تھا کہ نہیں، جب ایک قانون ہے اور اس میں جان کا تحفظ ہے تو اپنے کو ہیلمیٹ پہننا چاہیے تاکہ ہم قانون پر عمل کرنے والے بنے. اب یہ کون سی خدمت ہے؟ اسی طرح سیاسی، غیر سیاسی، سماجی اور یہ جو بھی مطلب کہ انتظامیہ وغیرہ جو ہوتے ہیں، ان سب تک ہماری مجلسیں بنی ہوئی. ان سب سے رابطے، ان کو مسجد میں لانا، ان کو اجتماعات میں لانا، ان میں خوف خدا کی بات کرنا، چاہے وکیل طبقہ ہو، چاہے ڈاکٹر کا طبقہ ہو، جو بھی طبقہ ہو، ہر ایک کو جمع کرنا. کبھی پولیس کو تو کبھی کس کو، کبھی کس کو، اور ہر ایک کو جمع کر کے اس کے دل میں خوف خدا پیدا کروانے کی کوشش کرنا، احساس ذمہ داری پیدا کروانے کی کوشش کرنا. بحیثیت ایک مسلمان ہمیں کیا ہماری ذمہ داریاں یہ پیدا کروانے کی کوشش کرنا. اب اتنی اہم ترین ذمہ داری دعوت اسلامی ملک و بیرون ملک کے حوالے سے اپنی ادا کر رہی ہے. کیا یہ سمجھ میں نہیں آتا کسی کی؟ یہ جو لاکھوں لاکھ عاشقان رسول دعوت اسلامی سے وابستہ ہیں، جن کے ہاتھوں میں فیضان سنت، تو کسی کے ہاتھ میں بخاری، تو کسی کے ہاتھ میں مسلم، تو کسی کے ہاتھ میں کون سی کتاب، ماشاءاللہ یہ سب کیا ان کے سروں پر سب زمامے کے تاج سج جائیں. یہ بری صحبتیں، برے کام چھوڑ کر ہم جیسے نوجوان، جب ہمارا پرانا وقت ہے بابا، 21 سال کی عمر ماحول میں آئے، اس وقت ہم کس طرح 14 اگست منانے کے لیے یادیں تھے، ہم کو یاد نہیں ہے. لیکن آج یہی مدنی چینل پر بیٹھے ہوئے دعوت اسلامی کے ماحول میں انہی برائیوں کو روکنے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں. یہ دعوت اسلامی ہے جو اس خوبصورت انداز سے ملک و بیرون ملک میں غیر سیاسی ہو کر اور غیر سیاسی رہ کر انشاءاللہ تعالی اس نعرے کے ساتھ کام کر رہی ہے. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. غیبت کے خلاف جنگ، سود کے خلاف جنگ، گانے بازوں کے خلاف جنگ، بدعنوانیوں کے خلاف جنگ، بے حیائی کے خلاف جنگ، جھوٹ کے خلاف جنگ، شیطان کے خلاف جنگ، مسجد پر تحریک. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. کون ہمارے رہنما؟ صلو علی الحبیب. لطف سے تیرے ملی پاک وطن کی سوغات، لطف سے تیرے ملی پاک وطن کی سوغات، فضل سے اب مجھے جنت بھی عنایت فرما، فضل سے اب مجھے جنت بھی عنایت فرما. فضل کر اس پہ صدا، فضل کر اس پہ صدا، سایہ رحمت فرما. یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما، یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل.